الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ نہال الدین الاتاری شاذلی قادری کی جانب سے تمام ناظرین اور تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ مناجات برکات یعنی دعاؤں کی برکات۔ آج جو ہم دعا سنیں گے وہ یہ ہے، ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ میرے میٹھے محترم سے بھائی، یہ دعا قرآن کریم میں دو مقام پر آئی ہے، ایک ہے سورۃ النمل اور دوسری جو سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ الاحقاف۔ میں اس دعا کے ساتھ مزید یہ دعا شامل ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، میں نے تیری طرف رجوع یعنی توبہ کی، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو پیارے میٹھے محترم، یہ اس دعا کا جو تعلق ہے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے، اور اس کی جو تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ چونٹی کی بات سنی تو آپ علیہ السلام اس چونٹیوں کی حفاظت اور ان کی ضروریات کی تدبیر اور چونٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا کر ہنس پڑے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہنسنا تبسم ہی ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہنسنا تبسم ہی ہوتا ہے، وہ حضرات کے کہاں مار کر نہیں ہنستے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پورا ہنستے نہ دیکھا، حتیٰ کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق دیکھ لیتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، جو بات اس میں بتائی جا رہی ہے تاکہ ایک انسان کے اندر اس بات کا اندازہ ہو کہ جو ہمارے انبیاء اور ہمارے دل میں ہنسنے میں بہت فرق ہے، کیونکہ ان کا ہنسنا یہی ہے کہ وہ مسکرایا کرتے ہیں، اور ہمارا جو ہنسنا ہوتا ہے بڑا کہے کہاں مارنا ہوتا ہے، اور یہ زیادہ کہے کہاں مارنے سے مطلب ظاہر ہے کہ دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور خاص کر جو ہے مساجدوں میں لوگ کہے کہاں مار کے ہنستے ہیں نا۔ ابھی تو اعتکاف کے دن شروع ہو جائیں گے تو لوگ کہے کہاں ماریں گے، یا جو زیادہ تر مسجد سے وابستہ رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں،
تو ان کو بھی اس چیز کی احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ مسجد میں کہے کہا نہ ماریں، کہ اس کی مذمت ہے۔ اور روایتوں میں یہ موجود ہے کہ جو لوگ مسجد میں کہے کہا مارتے ہیں یا کہے کہا سے ہنستے ہیں تو وہ اپنی قبر کو اندھیرا بھرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اپنی قبر کو جو ہے اندھیرے سے بچائیے، اس کو روشن کیجئے، اور ایسے عمل نہ کیجئے کہ جس سے جو ہے مطلب یہ کہ کہاں مار کے اپنی قبر کو جو ہے اندھیرے میں لے آئیں۔ اور کہا مارنے سے دل مردار بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی بات اچھی لگی ہے تو مسکرا دیں، صرف مسکرا دیں۔ اچھا مسکرانا ہی بعض لوگوں کو اتنا حسین ہوتا ہے کہ بار بار ان کا مسکرانا دیکھنا اچھا لگتا ہے نا۔ تو کہاں مارنے میں تو انسان کا چہرہ اور لہجہ دونوں تبدیل ہو جاتے ہیں نا، تبدیل ہو جاتے ہیں، مگر مسکراہٹ میں چہرہ جو ہوتا ہے نا وہ بندے کا حسین لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ اور دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی نا کہ میں نے کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلب ایسا مطلب ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں آپ کے اندر کا تالو تک دیکھ لیتی، ہے نا۔ اندازہ کیجیے، صرف مسکرانا، ان کا مسکرانا ہی ایک ہنسنے کے برابر ہے۔ بلکہ یہ روایت میں پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پہ اس قدر مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ نظر آنے لگے۔ پتہ یہ لگا کہ دندان مبارک کا نظر آنا مسکراہٹ کی انتہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اب اس سے اوپر جاتے ہیں تو پھر کہکا ہو جائے گا، آواز ہی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کیا وہ آواز اچھی لگتی ہے؟ نہیں لگتی نا۔ بس ہم دنیا کے اندر ہی جو ہے نا وہ کی باتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں اور کہکا مار رہے ہوتے ہیں۔ چلیے بات اس دعا کے حوالے سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر اس کی حمد کرتے ہوئے عرض کی کہ اے میرے رب عز و جل مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے نبوت اور ملک اور علم مجھ کو عطا فرمایا، اور عطا فرما کر مجھ پر اور میرے والدین پر یعنی میرے ماں پر میرے باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دی کہ میں بقیہ زندگی بھی وہ نیک کام کروں کہ جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں کے زمروں میں شامل کر کے جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ خاص قرب کے لائق بندوں سے مراد انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام رحم اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو دیکھا پیارے میٹھے محترم سے بھائی کہ یہاں جو مطلب یہ ہے کہ جو خاص قرب کے ظاہر کہ انبیاء جب خاص الخاص قرب کا سوال کریں گے ظاہر تمام انبیاء کا قرب ہی کا ان کا سوال ہوگا، مگر ظاہر ہے کہ ہم اگر کسی خاص قرب کا سوال کریں گے اللہ کے تو ظاہر ہے کہ ہم نیکوکار اللہ کے اولیاء کرام اور جو دنیا میں شیخ ہیں، ہے نا، جو مطلب کوئی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہو گئے، حضرت بہاؤالدین نقشبند ہو گئے، حضرت شہاب الدین سہروردی ہو گئے، اور ان سے ہی وابستگان نہ جانے کتنے ہی اولیاء کرام ہیں جو مشہور و معروف ہیں، اور انہی کی باتدریج ان کی تربیت حاصل کرتے ہوئے اور ان سے کڑی جوڑتے ہوئے لوگ آج تک ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو اب یہ کہ ایسے نیک لوگ ہیں، اب ہمیں ان ایسے نیک لوگوں کی جو نا صحبت اختیار کرنی چاہیے، اس وجہ سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکیاں کر سکیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اور ہماری جو نا وہ حتمی بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ اچھا یہ قرآنی جو دعا ہے جو سورۃ الاحقاف کے اندر ہے جو میں نے پڑھی تھی، یہ پوری دعا جو نا اس کے ساتھ مل کے پڑھنی چاہیے، یعنی میں پڑھ دیتا ہوں۔ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ ملا کر جو ہے ہم دعا پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔
اب اس سے دعا پڑھنے سے جو فوائد جو حاصل ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ سنیں، یہ قرآنی دعا جو سورۃ الاحقاف میں ہے، اور اس کو جو نا آپ اس کی جو آیت نمبر وہ نوٹ کر لیں، وہ 15 ہے. تو یہ دعا، اس میں یہ دعا شامل ہو جائے گی، دونوں دعائیں مل کے ایک ہو جائے گی. یہ قرآنی دعا اولاد کی اصلاح اور توبہ کے لیے بےحد مفید ہے. جیسا کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اور میری اولاد میں بھی میرے لیے نیکی اور اصلاح پیدا کر، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. اولاد کے لیے دعا، یہ آیت اولاد کی صالحت اور نیک بختی کے لیے بہترین دعا ہے، یعنی نیکوکار بننے کے لیے اور نیک قسمت یعنی نیک بخت بننے کے لیے یہ دعا بہت ہی مجرب اور فائدہ مند ہے. اس میں توبہ کا اعتراف بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ جو ہے وہ رجوع کرتا ہے اور توبہ استغفار کا بھی اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. فرما برداری یعنی بندہ خود کو اللہ کا مطیع اور مسلمان اور فرما بردار ہونے کا اقرار کرتا ہے. یہ دعا بچوں کی تربیت اور ان کی ہدایت کے لیے اکثر پڑھی جاتی ہے. پڑھ لیا کریں اپنی اولاد کے لیے، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، مگر ساتھ میں خود بھی کوشش کریں میں خود بھی تو نیک ہوں، ہے نا. میری اولاد نیک ہو تو میں بھی نیک ہوں. تو جب ہم باپ بھی نیک ہوگا، اولاد بھی نیک ہوگی، تو پھر معاملہ تو بہت آگے جائیں گے، رحمتوں برکتوں میں اور اس کی انعامات میں. اور جب دنیا سے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے گا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ آج کی دعا تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا پر آپ کو مجھ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.